نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ سورۃ الحج قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ حج مبارکہ 22ویں سورہ ہے۔ اس میں 10 رکوع ہیں اور 78 آیتیں ہیں۔ بعض علماء نے اسے مکی بعض نے مدنی قرار دیا ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ مکی آیات اور مدنی آیات کا مجموعہ ہے۔ مضامین کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے کفار کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں اور انہیں سمجھایا گیا ہے کہ اس سے پیشتر کہ وہ فیصلہ کن گھڑی آ جائے، اس دعوت توحید کو صدق دل سے قبول کر لو۔ پھر ایسے شواہد پیش کیے گئے ہیں جن سے وقوع قیامت کے متعلق دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلمان 13-14 سال تک کفار کے بے پناہ مظالم خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ اب مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے قوت استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا ان کی جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہیں یقین بھی دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے شامل حال ہوگی، اس لیے وہ ظاہری وسائل کی کمی سے پریشان نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اس ضمن میں دنیا کی مختلف قوموں میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کا ازلی قانون اور اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اگر ساری قوت اور وسائل کسی ایک قوم کے قبضے میں آ جائیں تو دنیا کا امن و سکون درہم برہم ہو جائے، کمزور قوموں کی جان مال اور آبرو محفوظ نہ رہے، حتیٰ کہ مذہبی عبادت گاہوں کا احترام بھی ختم ہو جائے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اس لیے قدرت کا یہ اٹل اصول ہے کہ وہ اقوام عالم میں طاقت کا توازن برقرار رکھتی ہے۔ جا بجا توحید کے روشن دلائل بھی پیش کر دیے اور بتوں کی بے بسی کو بھی آشکار کر دیا تاکہ جو لوگ انہیں خدا سمجھ بیٹھے ہیں انہیں ان کی بے بسی کا علم ہو جائے کہ ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ سب مل کر مکھی جیسی حقیر چیز بنا سکیں، اور وہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ اس سے چھینی ہوئی چیز واپس لے سکتے ہیں۔ آخر میں بڑے پیارے انداز سے امت مسلمہ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ حق کا علم سربلند رکھنے کے لیے اور توحید کی شمع روشن رکھنے کے لیے دنیا کی ساری قوموں سے تمہیں منتخب کیا گیا ہے۔ اس لیے اب تمہارا فرض ہے کہ تم ہر قیمت پر اس پرچم کو سربلند رکھو، اس عزت و افتخار کو جو تمہیں بارگاہ الہی سے ملا ہے برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ نیز اپنے اعمال اور کردار کو اتنا بے داغ رکھو اور ظاہر و باطن کو اتنا پاکیزہ رکھو کہ اگر کوئی شخص تم سے تمہاری پیش کردہ دعوت کی صداقت کی کوئی دلیل طلب کرے یا کوئی گواہ مانگے تو تمہاری سیرت اور تمہارا کردار بطور گواہ پیش کیا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ فرمایا اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جب عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر اگر پہنچے اسے کوئی بھلائی تو مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر پہنچے کوئی آزمائش تو فوراً دین سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس شخص نے برباد کر لی اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ استغفر اللہ۔ فرمایا جا رہا ہے وہ قوم جس کے سامنے کوئی عظیم مقصد ہو اس کے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اسے بیکار کے کاموں میں صرف کر لے۔ اس لیے مسلمان کو اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ باطل پرست لوگ اور وہ افراد جن کے پیش نظر زندگی کا کوئی بلند مقصد نہیں، وہ تمہیں بےہودہ مباحثوں اور مناظروں میں الجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے تاکہ تم ان بے مقصد مباحث میں الجھ کر اپنے مقصد سے غافل ہو جاؤ۔ لیکن اے فرزندان اسلام، تم ان کے دامے فریب میں نہ پھنسنا اور اگر وہ زیادہ مصر ہوں تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جانا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ آپ سے جھگڑیں فَقُلْ، تو فرما دیں اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو۔ ان مباحث کے علاوہ علم و حکمت کے کئی نوادرات ہیں جو اس سورہ پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ بارگاہ الہی سے ہماری عاجزانہ التجا ہے کہ وہ ہمیں اس چشمے سے سیراب ہونے کی توفیق بخشے، آمین، اور ہمیں ہمت دے کہ قرآن کریم کے نور مبین سے نہ صرف اپنی زندگی کو منور کریں بلکہ دوسروں کو بھی ان کی منزل کا پتہ بتا سکیں، آمین، بجاہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔